السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلوگ۔ دوستوں آج بڑی زبردست اپڈیٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے۔ سیما کیس میں مومن ملک صاحب نے ایک نیا خلاصہ کیا ہے کہ جس طرح سے پچھلے 10 ماہ سے اس مکار عورت نے پورے پاکستان کو، پورے انڈیا کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا، اپنے جھوٹ سے پر جھوٹ بولتی رہی، ایون کہ جھوٹ کے انتہا کر دی، اپنے خاوند کو برا بھلا کہتی رہی، پاکستان کے بارے میں بھی غلط لفظوں کا استعمال کیا، دیگر مذاہب یعنی اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتی رہی۔ یہ تمام وہ باتیں جو اس نے ناگرتا پانے کے لیے انڈیا کے اندر جا کر یہ کی، اور اس کو مسلسل پروٹیکشن دینے والا اے پی سنگھ تھا۔ جس دن اس کو اریسٹ کیا گیا تھا تو اس میں سب سے مین جو کریکٹر تھا وہ اے پی سنگھ کا تھا، لیکن اے پی سنگھ خود اس میں سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے ایک ایسے انون بندے کو اس کیس کے حوالے سے پیش کیا جو اپنے آپ کو علیحدہ تھا، یعنی صرف ایک وکالت کے طور پر، وکیل کے طور پر اس کیس کو دکھا۔ تو ناظرین، جو اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے خاوند نے 4 سال پہلے طلاق دے دی تھی، میرے بچے اس کی شطرجہ میں نہیں پڑھ رہے، میں خود اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہوں، میں مظلوم ہوں، میں مسکین ہوں، تو اس کا پردہ یہیں پہ چاک ہو گیا۔ جس دن اس کو بیل دلانے کے لیے رغبپورہ پولیس نے اریسٹ کیا تھا تو اس میں جو کیس بنایا گیا تھا وہ غلام حیدر کی طرف سے ہی بنایا گیا تھا کہ جی سیما حیدر نے اپنے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جی میں غلام حیدر کی پتنی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں، یہ 4 میرے بچے ہیں، مجھے نہیں پتہ چلا میں انڈیا کی حدود میں کب داخل ہو گئی، مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں انڈیا میں داخل ہو چکی ہوں، میں اسی لیے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا تو مجھے اریسٹ کر لیا گیا۔ تو ناظرین، ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا دوستو کہ میں یہاں پر 2 کوشچن ایک اور رکھ دیا کہ میں یہاں پر ایک سچن لڑکا ہے جس سے میں پیار کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تو دوستو کورٹ نے اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے 4 معصوم بچے ہیں جن کی کفالت کرنے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں ہے، کیونکہ سیما نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میرے علاوہ یہاں پر ان کی کفالت کے لیے کوئی نہیں ہے، ابھی 6 سال سے چھوٹے میرے بچے ہیں، میں ان کی پوری گائیڈن ہوں، میں ہی ان کو گائیڈ کرتا ہوں، میں ان کی خیال رکھتی ہوں، تو اسی لیے مجھے بیل مل جائے۔ تو ناظرین، جیسے ہی یہ کیس کورٹ کے اندر گیا، اس نے اپنے بچے کو جو تقریباً بڑا بیٹا ہے 8 سے 9 سال کا ہے، اس کو 6 سال کا قرار دیا۔ تو اسی لیے اس نے جناب اپنے تمام بچوں کے جو سرٹیفکیٹ بنوائے، وہ ایک 4 سال کا، ایک 3.5 سال کا، یعنی ایک 4 سال کا اور ایک 3 سال کا، اس سے ایون کہ اس نے چاروں بچوں کی ڈیٹ آف برتھ جو تھی وہ پلان کی اور اس کو سرٹیفکیٹ بنایا، اور یہ تمام جو کام کروانے میں اے پی سنگھ اس کے ساتھ تھے، نیپال میں یہ تمام ڈاکومنٹ تیار ہوئے۔ اور ناظرین، یہ اسی لیے اے پی سنگھ اس کے ایک سائڈ پہ رہا اور ایک نئے وکیل کو یہ کیس دیا، اس وکیل نے اس کیس کو پوری طرح سے جانچ کی اور عدالت سے اس کو سیما کو بیل دلا دی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلام حیدر کی بیوی کہہ رہی تھی، جو کہ وہ بار بار جھوٹ میڈیا کے سامنے اتنا جھوٹ بولتی رہی کہ میں غلام حیدر کی بیوی نہیں رہی، اسے 4 سال پہلے مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھے وہ خرچہ نہیں دیتا تھا، میری بچوں کی کفالت نہیں کرتا تھا، میں خود ہی اپنی کفالت کرتی تھی، میں اپنے مکان میں نے خود نے بنایا، یعنی تمام وہ جھوٹ جو اس کے یہیں پہ اسی بیان پہ ختم ہو گیا۔ نظریں جو اس کو ہواری ہیں ان کے منہ پر ایک بہت بڑی زبردست چاٹ ڈالی ہے اس نے، ان کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارا اس سیما نے کہ جو اس کو کہہ رہے تھے یہ تو مظلوم تھی پاکستان میں، جب اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ میں غلام حیدر کی بیوی ہوں اور میں نہ جانتے ہوئے بھی انڈیا میں داخل ہو چکی ہوں، تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں انڈیا میں کب داخل ہو گئی۔ اسی لیے ناظرین، یہ تمام کیس سننے کے بعد عدالت اور انڈیا نے، کورٹ نے ان کو بری کر دیا، اور ان کو ان کے اوپر ایک کچھ آبجیکشن لگائی، اس کے اوپر کچھ پوائنٹس رکھے جو اس نے یہ تھے دوستوں، اس نے کہا گورنمنٹ یعنی عدالت نے ان کو باضابطہ یہ کہا کہ اگر تمہیں
تمہیں جس جگہ پہ رکھا گیا ہے تم وہیں پر محدود رہو گی، اگر جانا بھی ضروری ہو تو اپنے متعلقہ تھانے کو رپورٹ کر کر تم جا سکتی ہو، اور اس کے علاوہ بچے تو آپ کے انڈر میں رہیں گے، ان کو باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں پائی گئی تو آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، انڈیا کورٹ کے مطابق آپ کو سزا دی جائے گی۔ اور جس طرح سے وہ اپنے آپ کو یہ تمام وہ ڈاکومنٹس جو ان کا آپ کو ہر فردن آپ کو اپنے علاقے کے تھانے میں جا کر ایک سائن کر کے آنے ہوں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اس علاقے میں، آپ کے تھاندار کو پتہ ہو کہ وہ یہیں پر ہے۔ جب تک آپ کا خامد آپ کو لینے نہیں آتا تو آپ کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہمارے ملک انڈیا کے قانون کے مطابق ہوگی۔ تمہارے بچوں کا تمام دیکھ بھال ہمارے طرف سے کی جائے۔ ناظرین، یہ وہ ایک فرضی سٹیٹمنٹ تھی جو عدالت کی طرف سے وکیل نے ان کو لے کر دی، اور وکیل نے پورا خلاصہ کر دیا کہ وہ اے پی سنگھ کے کہنے پر ہی اس کیس میں انوالو ہوئے، اور انہوں نے اپنی تمام تر خدمات ان کو مہیا کی۔ تو ناظرین، یہ جو عورت مسلسل دوستوں آپ بخوبی جانتے ہیں جو کیس سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس کیس کو پروسیڈ کر رہے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں ویڈیوز، اور اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے میں ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے منہ سے ہی اقرار کر لیا کہ میرا خامد غلام حیدر ہے، جبکہ جب یہ میڈیا کے سامنے آتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ غلام حیدر مجھے طلاق دے چکا ہے، 4 سال سے میرا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور میں نے جو گھر بنایا وہ میں نے خود سے بنایا تھا، وہ میں نے ہی آگے وہ بیچا۔ ناظرین، یہ پوری جمع پونجی غلام حیدر کی زندگی کی تمام تر جمع پونجی کو بیچ باچ کر سیچن کے پاس پہنچی، اور سیچن جو اب وہاں پر ایک غریب خستہ حالت میں رہتا تھا، اب اس کا اچھا مکان بن گیا، اس کے لیے اچھی جناب وابستہ یعنی یوٹیوب چینل کے ذریعے پیسے آ رہے ہیں، اب تو اس کی ماں بھی یوٹیوب چینل چلا رہی ہے، بھابھی بھی چلا رہی ہے، اور جو اس کا باپ جو نتر پال ایک مالی کا کام کرتا تھا اے پی سنگھ کے گھر میں، اب وہ جناب ملک پاکستان کے بارے میں بدگمان ہو چکا ہے، اور ہمیشہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور صرف یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہو کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا، میرے بچے نہیں، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو یہاں سے نہیں ڈپورٹ ہونے دوں گا۔ تو دوستو، یہ وہ مکاریاں تھی جو سیما اپنے منہ سے ایکسپوز کر چکی ہے، اپنے آپ کو خود بتا چکی ہے کہ میں غلام حیدر کی بیوی ہوں۔ اب ناظرین، اس میں خلاصہ مزید ہونے والا ہے۔ محمد ملک صاحب کے پاس تمام یہ ثبوت بائی ریٹرن موجود ہیں جو انہوں نے کیس کے حوالے سے، کیونکہ اس میں کیس میں دوسرے وکیل نے تمام وہ ثبوت، تمام وہ چیزیں ان کو پرووائڈ کر دی ہیں۔ دوستو، آنے والے وقت میں بہت بڑا خلاصہ ہونے والا ہے، اس خلاصے کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔